باغ فدق زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کی وجہ سے کئی صدیوں سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ لڑ رہے ہیں۔ بیوی نے دربار میں پہنچتے ہی حاکم سے کہا کہ تو نے میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی۔ بکر صدیق یاد رہے کہ وہ حدیث رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی۔ بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ شیعہ سنی اختلافات کا سب سے بڑا موضوع، گالم گلوچ اور الزامات کی زد میں ایک ایسا ٹاپک جو کئی سالوں سے زیر بحث ہے۔ باغ فدق یا جاگیر فدق کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعی خلیفہ اول نے رسول کی بیٹی کا حق کھایا؟ کیا واقعی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ مال فے کسے کہتے ہیں؟ کیوں سیدہ فاطمہ نے ابوبکر صدیق سے باغ فدق مانگا تھا اور انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کون خطا پر اور کون حق پر؟ قرآن و حدیث کے مکمل اور مستند حوالہ جات کے ساتھ جانتے ہیں کہ در حقیقت باغ فدق یا جاگیر فدق کا مسئلہ کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ یہ بات ہے سال 7 ہجری کی، جب خیبر کا قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ اس کے بعد اسلامی فوجوں نے کئی دوسرے قلعے فتح کر لیے اور یہودیوں کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ سعودی عرب کے شمال میں خیبر کے قریب مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر یہ علاقہ تھا جس کا نام فدق تھا۔ اس جگہ چشمے اور کھجوروں کے درخت تھے، اسی وجہ سے اس جگہ کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو فدق کے رہنے والے یہودی ڈر گئے اور صلح کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان خیبر کی طرح فدق پر حملہ کریں گے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے اپنے آدھے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیے اور آدھے اپنے پاس رکھے۔ یعنی یہ وہ علاقہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے یہودیوں نے ڈر کی وجہ سے صلح کے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا۔ قانون اور قرآن کے مطابق اسے مال فے کہتے ہیں، یعنی جو ایریا دشمن سے لڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ مال فے ہے۔ ایسے بہت سے علاقے تھے جو مسلمانوں نے لڑے بغیر حاصل کیے اور یہ ایریا یعنی باغ فدق بھی مال فے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مال فے کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ اس پر کس کا حق ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو مال فے دلایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں آگے اللہ رب العزت نے مال فے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ مال وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں باغ فدق کو اپنی ملکیت میں رکھا اور اس کی آمدنی یعنی مال فے کو نیکی اور اصلاح کے کاموں میں خرچ کیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو باغ فدق کے حق کے حوالے سے اختلافات
پیدا ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3092 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ نبی کریم کے اس ترکہ سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالی نے نبی کریم کو فے کی صورت میں دیا تھا، یعنی باغ فدق۔ اسی طرح اس بات کی تفصیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3093 میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ ہمارا یعنی انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ترک کر دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے انکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں گے، یعنی مال فے کو، باغ فدق کو اسٹیٹ پراپرٹی قرار دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے دور خلافت میں دے دیا، مگر خیبر اور فدق کی جائیداد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل بیت کو نہیں دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ پراپرٹی اس شخص کے اختیار میں رہے گی جو خلیفہ وقت ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی آیت میں مال فے کی ملکیت اللہ اور اس کے رسول کے بعد اہل بیت کی بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا ذکر ہے۔ اور صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے فدق کو بطور اپنا حق مانگا تھا، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے جسے شیعہ سنی اختلافات میں سر فہرست مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ یعنی تحفہ نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے شیعہ قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فدق بطور ہبہ اور تحفہ دے دیا تھا، مگر اہل سنت کے مطابق اس روایت کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں ایک ضعیف راوی موجود ہے، اور یہ آیت چونکہ مکی ہے اور فدق تو بہت بعد میں مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہوئیں، لیکن اہل سنت کے مطابق وہ وفات سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ اہل سنت علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاحیات ناراضگی کا قول حضرت عائشہ کا نہیں بلکہ امام زہری کا ادراج ہے، اور ان کا ادراج ضعیف شمار ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی سے تمام عمر ناراض رہیں، جس نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔
کائنات کی بہترین خاتون سے ایسی توقع رکھنا بھی منفی سوچ ہے، اور اسلام ایسی بدگمانیوں سے ممانعت کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں پہلا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی کچھ آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے، اور یہ کہ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں تھی، بلکہ ہبہ کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کی ملکیت ہو چکی تھی۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک سیدہ فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض نہ تھیں اور صلح ہو چکی تھی، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ وفات تک ناراض تھیں اور تا حیات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کیا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، اور حضرت ابوبکر ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے، اور یہی بات بخاری میں بھی موجود ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر فدق کو سیدہ فاطمہ سے چھین کر اسٹیٹ پراپرٹی قرار دیا گیا اور بیت المال میں شامل کیا گیا۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث جسے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنا سے استدلال کرتے ہوئے مدعی ہوئے کہ انبیاء کسی چیز کو بطور ارث نہیں چھوڑا کرتے، جس پر سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ فدق کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ہی مجھے بخش دیا تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام علی اور ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ شیعہ اور بعض اہل سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق سیدہ فاطمہ کو اس وقت دیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ شیعوں کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر نے فدق پر حضرت فاطمہ کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سند تحریر کی تھی، لیکن شیعہ علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سند کو سیدہ فاطمہ سے چھین کر پھاڑ دیا تھا۔ ایک اور نقل کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے گواہوں کو رد کیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر سیدہ فاطمہ نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کے ارث نہ چھوڑنے پر مبنی سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کو سراسر قرآنی آیات کے خلاف قرار دیا اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر موکول کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر سے ناراض رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فدق مختلف خلفاء کے ہاتھوں پھرتا رہا۔ اس درمیان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور مامون عباسی نے فدق یا اس کی درآمدات کو سیدہ فاطمہ کی اولاد کو دے دیا، اگرچہ ان کے بعد کے خلفاء نے دوبارہ حکومت کی ملکیت میں لے لیا۔ شیعہ اور سنی نظریات اور عقائد اپنی جگہ، مگر کیا باغ فدق کے مسئلے کو لے کر سیدہ فاطمہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں درست ہے؟ یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی سربلندی کی خاطر وقف کیا، ان کو غاصب کہنا اور یہ کہنا کہ انہوں نے سیدہ کا حق کھایا، کیا یہ درست ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل info@adil کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔
اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے info@adil. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو.